بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف کو امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے اور چین کے ساتھ سی پیک آگے بڑھانے کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کی بظاہر وجوہات میں پاناما کیس اور بیرون ملک اقامہ رکھنا ہے، لیکن وقت اور حالات یہ ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ پس پردہ اور بھی بہت سے عوامل یا بہت سے معاملات ہیں جن میں سی پیک سر فہرست ہے، اور سی پیک کے معاملے میں ایک بار پھر پاکستان، امریکہ اور چین کے معاملات گرم ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں بھارت کے کردار کے حوالے سے ایک بار پھر مثبت رویے کا اظہار کیا، یعنی امریکہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں بھارت کا کردار ہونا چاہیے۔ سی پیک کو خطے میں گیم چینجر سمجھا جاتا ہے۔ نواز شریف کے دور حکومت میں چین کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے گئے، جس کے بعد نواز شریف کی مشکلات کا آغاز ہوا۔ نواز شریف عدالتوں سے نائل ہوئے، مقدمات بھگتے اور پھر انہیں سزا سنا دی گئی۔ ہاں صاحب کی حکومت آئی تو سی پیک وقتی طور پر سائیڈ لائن ہو گیا، جس پر اب دوبارہ ایک عرصے کے بعد تیزی سے کام کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی خان صاحب کے لیے بھی اچانک مشکلات شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا دھرنا دے کر خان صاحب کے لیے خاصی مشکل پیدا کر چکے ہیں، جس کے بعد حکومت کے لیے سنبھلنا مشکل نظر آتا ہے۔ کل ہی امریکی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ سی پیک کو چین اور پاکستان گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، لیکن اس سے صرف چینی مفادات کا تحفظ ہوگا۔ پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھے گا، کیونکہ چینی قرضے کی شرائط بہت سخت ہے۔ پاکستان قرضوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ اس کے برعکس امریکہ کے پاس بہترین اقتصادی ماڈل ہے۔ امریکہ کی نجی کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں، سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا۔ اور چین کے قرضے بظاہر طویل مدتی ہیں، لیکن پاکستان کو یہ قرض ادا کرتے ہوئے خاصی مشکلات ہوں گی۔ پاکستان کو ان منصوبوں سے متعلق چین سے سخت سوالات پوچھنا چاہیے۔ امریکہ نے ان منصوبوں کی شفافیت پر سوالات بھی اٹھائے ہیں اور کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ چینی کمپنیاں اپنے مزدور اور خام مال پاکستان بھیج رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بیروزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امریکہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کا بھی سب سے بڑا مخالف ہے۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 66 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جنہیں تجارتی سطح پر جوڑا جا سکتا ہے۔ سی پیک اسی کا حصہ ہے، جس کے تحت چین نے پاکستان کے ساتھ تقریباً 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ایگریمنٹ کر رکھے ہیں۔ تو ایک بار پھر سی پیک کی مخالفت اور امریکہ کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی پیشکش یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا نے کس طرح پاکستان کو اپنی معاشی برتری یا اپنی معاشی جنگ کے لیے ٹارگٹ کر رکھا ہے، اور اپنے مفادات کے حصول کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانے کی سازش کی جاتی ہے اور ہٹا بھی دیا جاتا ہے۔ پھر نئے طریقے آزمائے جاتے ہیں، نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور اگر وہ بھی کام کے نہ نکلے تو پھر سامنے کھڑے کر کے ان کے سامنے بھی لوگ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ہاں صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد وہی کچھ کیا جو امریکہ کی چاہت تھی، یعنی جو امریکہ چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب نے قصداً یہ کیا، لیکن جو امریکہ چاہتا تھا وہ ہوا۔ منصوبے کی شفافیت پر حکومت نے بھی سوال اٹھائے، معاہدوں پر نظر ثانی کی بات بھی کی۔ وزیر تجارت رزاق داؤد بھی اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدوں کو اثر نو دیکھنا ہوگا، تو چین نے اس پر ریئیکشن دینے کی بجائے ہاں صاحب کے ساتھ، یعنی ہاں صاحب کی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر نہ صرف رضامندی ظاہر کی، بلکہ منصوبوں پر اثر نو غور کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس دوران پاکستان نے سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر ممالک سے اپنے روابط ٹھیک کیے، امریکہ کے ساتھ خراب تعلقات کو بہتر کیا، لیکن سال 6 مہینے گزرنے کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان کی مشکلات کا حل سی پیک منصوبے میں ہے، اور یہ منصوبہ واقعی خطے کے لیے گیم چینجر ہے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہم کب تک لوگوں سے قرض لے لے کے پرانے قرض چکاتے رہیں گے؟ تو خان صاحب کی حکومت نے 1 سال تجربہ حاصل کرنے کے بعد سی پیک پر نہ صرف اتھارٹی بنا دی، بلکہ اس پر ایک قابل فوجی افسر جنرل عاصم باجوہ کو، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کا چیئرمین لگا دیا ہے یا لگایا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں یہ منصوبہ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ ان کے خیال میں فوج کو صرف سیکورٹی کی ذمہ داری دینا چاہیے تھی، لیکن موجودہ حکومت
اس کے برعکس تمام سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور میرے نزدیک اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ حکومت اس منصوبے پر دوبارہ عمل کرنے پر راضی ہو گئی ہے، اور بالآخر موجودہ حکومتی اور فوج کے لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سی پیک پر کام ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، سی پیک پر ان کی حکومت نے سب سے زیادہ کام کیا۔ اگر ہمارے ادارے اور صاحبان اقتدار امریکی کھیل کو سمجھ چکے ہیں تو پھر انہیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ سی پیک کے مخالفین کہیں ان کو بھی اس انجام سے دو چار نہ کر دیں جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا۔ اور کل خان صاحب نے میاں والی میں خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران خان صاحب نے اعتراف کیا، بلکہ انکشاف کیا کہ ملائیشیا سے ہم جو تیل منگاتے ہیں وہ تیل بہت مہنگا ہے، اور اس تیل کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوتی ہے۔ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ملیشیا سے، جو بھی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ مہنگی ہو گئی۔ تو جب تیل مہنگا ہوا، 40% بجلی تیل سے بنتی ہے وہ مہنگی ہو گئی، جو اب LNG گیس لے کے آتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی، اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، تو مہنگائی آ گئی۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ چلے ڈاکٹروں کی رپورٹ نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، نواز شریف کو جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ ایئر لفٹ سے جہاز میں داخل ہوئے، وہ بھی ٹھیک ہے، کینسر ہاسپٹل بنانے کے باوجود پلیٹ لیٹ کا نہیں پتا، سیریسلی توسا کو چوسا کہہ دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دیں، وہ بھی بات آئی گئی ہو گئی، لیکن مہنگے ملائیشین پام آئل سے بجلی کیسے مہنگی ہو گئی، اس کو کیسے ہضم کریں؟ اللہ جانے یہ پام آئل سے بجلی بنانے کا فارمولا ملائیشین صدر نے دیا ہے یا پھر ہمارے وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کوئی مار کا انجام دیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے بہت بحث ہو رہی ہے۔ تو زندگی میں پہلی بار لوگوں نے جو ملائیشیا سے تو ہم منگاتے پام آئل ہے، یعنی یہ کھانے کا تیل ہوتا ہے جو فرائنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے صابن اور دیگر کاسمیٹکس بھی بنتی ہیں، لیکن ہم جو تیل منگاتے ہیں وہ عموماً کھانے کا تیل منگاتے ہیں۔ تو فرض کر لیں اگر یہ بھی ممکن ہو کہ کھانے کا تیل ہے تو یہ تو ڈیزل اور پیٹرول سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، اس سے بجلی کون بناتا ہے؟ تو پتہ نہیں یہ خبر کس نے پھیلائی کہ ہم ملائیشیا سے جو تیل امپورٹ کرتے ہیں اس سے بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ لگتا ہے خان صاحب کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ کھانے کا تیل ہم منگاتے ہیں، اس سے یا تو صابن بنتا ہے یا پھر کوکنگ آئل وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا خان صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کی کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ پلیٹلیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ اس سال ڈینگی بخار سے درجنوں افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ڈینگی پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا اور جگہ جگہ ڈینگی کے مریض ہاسپٹل میں لائے جا رہے تھے، اور ڈینگی بخار کا جو سب سے بڑا اس کا جو سمپٹمز ہوتا ہے وہ مریض کے پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں۔ جس کو ڈینگی بخار چڑھتا ہے اس کے پلیٹلیٹ تیزی سے گرتے ہیں، تو سینکڑوں مریض تو ابھی بھی ہاسپٹل پڑے ہیں۔ اخبارات میڈیا روزانہ شور مچاتے ہیں کہ یہ ڈینگی پھیل گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، اور جو بھی لوگ ہاسپٹل موجود ہیں پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے پہلی بار یہ نام سنا ہے۔ تو خان صاحب کو کوئی یہ بتا دے کہ وہ اسی ملک کے وزیر اعظم ہیں جہاں پلیٹلیٹ کی کمی سے اس سال بھی درجنوں لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی سنا کل سے گوگل کا سرچ انجن جو ہے وہ اسی بات کے لیے بزی ہے کہ پام آئل سے بجلی بنتی کیسے ہے، یونٹ کتنے کا پڑتا ہے۔ خان صاحب نے تو بلاول بھٹو کی بارش کے حوالے سے بیان پر ان کی خوب کلاس لی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئنسٹائن کی روح قبر میں تڑپ رہی ہوگی، اور میرا خیال ہے اب تو آئنسٹائن اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو کون کہتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ یعنی ہم تو کھانے کے تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو کھانے کے تیل سے پکوڑے سموسے بنتے تھے، یہ کھانا بنتا تھا۔ تو آج آئنسٹائن زندہ ہوتا تو پام آئل سے بجلی بنانے والوں کے لیے نوبل انعام کی سفارش ضرور کرتا۔ ویسے تو ہم اس کے حقدار ہو ہی گئے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں کو جو ہم ملا سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا تاریخ سے ذکر غائب کر سکتے ہیں، تو پھر پام آئل سے جنریٹر بھی چلا سکتے ہیں۔ ویسے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کھانے کے تیل سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہو، لیکن آج کی تاریخ میں تو فی الحال موجودہ اطلاعات تک ہم کھانے کے تیل سے بجلی نہیں بناتے، صرف پکوڑے سموسے اور کچوریاں بناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور کل خان صاحب نے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بہت سی شکایت بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جب سیڑھیاں چڑھ کے جہاز میں سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ تیری شان ہے، اور پھر اور بہت باتیں کی، اسی پہ میڈیا پہ بہت چرچے ہوئے، تب سے تجزیے ہوئے،
خاور گمن اس پہ بات کر رہے ہیں. واچ پلیز. چلیں گے, حکومت چلی گئی, اس کے بعد 2013 سے 2018 تک قدرے بہتری لی, لیکن پھر بھی یہ ڈان لیگز آ گیا, اب تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, معاملہ سارے چلتے رہے. اب بات آ جاتی کرتے ہیں واپس جو میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے آج بات کی. میں نے تو ساری کی ساری تقریر سنی, ایک لائٹ سا کامنٹ تھا, انہوں نے کیا کہا, مطلب اس میں بٹوین دا لائنز اور اس ریمارکس کو جس طرح محترم سلمان غنی صاحب نے تو پورا مرثیہ پڑھ دیا اس کے اوپر, انہوں نے یہی کہا پرائم منسٹر نے کہ میرے پاس جو رپورٹس آئیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رپورٹس غلط تھی, انہوں نے کہا جی ان رپورٹس کے مطابق وہ ہی واز سفرنگ فرام ملٹیپل جو ڈیسیزز, ان کو پرابلم تھی, اور جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ اور باقی ان کے فیملی کے لوگ وہ آپٹکس کریٹ کر رہے تھے کہ ایز اف ایوری آر ایوری منٹ از کروشل, اگر ان کو ملک سے باہر نہ نکالا وزیر اعظم کا مطلب تھا نواز شریف صاحب نے اچھا ڈرامہ کیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ خبر کہ نواز وزیر اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ تو بتائیں نا, کلیئر تو کریں. سن تو لو میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اب مجھے اس کے تحقیق کرنی چاہیے پڑے گی کہ وہ جہاز میں پہنچ کے, جو کہ انتہائی لگزوریس ایک وی آئی پی پلین تھا, اس میں پہنچنے کا اثر ان کی صحت پہ حشاش پشاش وہ ہو گئے, یا پھر وہ لندن کی جو لندن جیسا پرفضا مقام ہے وہاں پہ پہنچ کے اس کی ہوا کی وجہ سے ان کی صحت بہتر ہو گئی. ایک لائٹ سا کامنٹ تھا, میرے خیال میں اس میں زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی وہ اس کی بلاول بھٹو کی انہوں نے نقل اتاری ہے, او خدا کے واسطے, آج بھی صبح اٹھتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ مختلف اپنے ہی جو اپوننٹس ہیں, اپنے ایون کچھ ان کے سروس کے لوگ ہیں, سن تو لیں بات پوری, آپ تو سنتی نہیں ہیں. اچھا پولیٹیشنز جو کرتے ہیں, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نانا مرحوم, وہ تو کوئی اپنی تقریر اس کے بغیر, اب میں نام نہیں وہ درا سکتا کہ کس کو وہ آلو کہتے تھے, کس کو وہ ڈبل بیرل کہتے تھے, وہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ابھی بھی 90s کے دوران کیا ہوا, پولیٹکس میں اندر پولیٹیشنز کرتے رہتے ہیں. ہاں دیکھیں, شاہ کو ہمیشہ شاہ سے زیادہ وفادار لوگ مرواتے ہیں, جو شاہ کی غلطیوں اور خامیوں کو بھی اس کی خوبیاں اور صلاحیتیں قرار دے کر اسے چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں. گرنے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. یعنی اب پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کیوں کنٹینر سے نیچے نہیں اتر پا رہے. خان صاحب کو ان کے اپنے لوگوں, اپنے حمایتی میڈیا نے کنٹینر پر چڑھا رکھا ہے, جو ان کو یہ یاد کراتا رہتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان کے ووٹر اور سپورٹر کو خان صاحب کا جوشیلا انداز اور مخالفین کی بینڈ بجانے کا انداز ہی پسند ہے. تو میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ بات بتا کے انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دیا جا رہا کہ وہ وزیر اعظم کی طرح بیہیو کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں خان صاحب آج کنٹینر سے اتر جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں, اپنا رویہ مدبرانہ کر لیں, ایک باپ کی طرح ایک بڑے کا رول کر لیں, اور سیاسی مخالفین کی بینڈ بجانے کا کام اوروں کے لیے رکھ چھوڑیں, تو ان کی کافی مشکلات آسان ہو جائیں گی. خوشامدیوں اور مصاحبین سے پرہیز کریں. حکومت چلانے کا تجربہ رکھنے والے لوگوں کو ساتھ رکھ کر حکومت چلائیں. مشاورت کے لیے نقاد قسم کے لوگوں کی ٹیم بنائیں. آج آپ کو ہم مفت مشورے دے رہے ہیں, جو وہ لوگ ساتھ رکھیں جو آپ کی خوبیاں نہیں, آپ کو آپ کی غلطیاں خامیاں بتائیں. اگر خامیاں اور غلطیاں کم ہوگی تو خوبیاں نمایاں ہو جاتی ہیں. جس طرح وزیر داخلہ اعجاز شاہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے گرد 3-4 لوگ نہ ہوتے تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی 3-4 لوگوں کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے. تو یہ نہ کل کو یہی بات آپ کے حوالے سے بھی کہی جائے. یہاں پہ لے کے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ہفتے جو اہم موضوعات جن پر مختلف تبصرے تجزیے ہوئے ان پر میں نے بھی اپنی رائے دی, بریک کے بعد وہ آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. علی احمد کرد ممتاز قانون دان ہے اور جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ کے ایک بیان کے حوالے سے کل جو انہوں نے گفتگو کی, اور حکومت کی جانب سے نواز شریف کو باہر بھیجے جانے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے جو چیف صاحب نے کہا, اس پر علی احمد کرد اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. علی احمد کرد. اور اگر یہ سارے ادارے یا سب لوگ جو بول رہے ہیں
اس کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا. کیا نکلے گا سر؟ دیکھیں آپ کے اس کویشچن کی تو میں جو بھی بات ہے بعد میں کروں گا. پہلے دیکھیں عمران خان صاحب نے جو بات کہی صرف 48 گھنٹے پہلے، اگر اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نہیں دیتے تو وہ ایک ایریل فائرنگ کے حوالے سے بات آ کر چلی جاتی. مگر جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے اس کا ریپلائی دیا، میں کہتا ہوں یہ ریپلائی جو اس انداز میں دیا، میں بحیثیت وکیل کے اور وکیلوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کی آواز کے طور پہ، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے وکیلوں کی آواز کے طور پہ جو چیف صاحب کا جو انداز تھا وہ غلط تھا. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جو اب مثال کے طور پہ خسرو صاحب نے آن ایئر یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے ہم نے کنوکٹ کیا، ایک کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب ان کا کہا کہ بھائی اس کا ججمنٹ بھی آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب غلط تو نہیں ہے، یہ ہوا ہے نا. پاکستان دیکھیں کہیں نہ کہیں تو لیڈ لے رہا ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے جس میں 2 پرائم منسٹر کو عدلیہ نے سزائیں دی. ایک کی گورنمنٹ ختم ہوئی، ایک کو سزا دی گئی. پریزیڈنٹ کے خلاف جو ایک کاروائی چل رہی ہے ایکس پریزیڈنٹ کے خلاف، وہ اس وقت 3 پرائم منسٹر جو ہیں وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، ایک پریزیڈنٹ اندر. تو سر یہ عدلیہ نے کیا تو ہے نا سر؟ چودھری صاحب دیکھیں تاریخ میں ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنے غلط فیصلوں اور اپنے غلط ریپوٹیشن کی وجہ سے یاد رہتے ہیں. یہ کون سی کمال کی بات؟ تو میں کہتا ہوں جب چیف جسٹس صاحب نے جس فخریہ انداز میں یہ بات کی، ان کو علم نہیں ہے کہ ان ججمنٹس میں ان فیصلوں کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے، وکیلوں کی کیا رائے. وہ ان کو معلوم، جب ان کو علم تھا کہ یہ اب میں یہ کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب خود یہ فیصلے پھر پڑھ لیں، پھر پڑھیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ فیصلے صحیح ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے دیکھیں خان صاحب نے عدلیہ پر نواز شریف کے حوالے سے اعتراض کیا تھا اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو حکومت نے باہر بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ عدالت نے باہر بھیجا ہے. تو یہ تاثر درست نہیں ہے. نواز شریف کو خود حکومت نے باہر جانے کی اجازت دی اور ای سی ایل سے نام نکالنے کا فیصلہ کیا. حکومت نے 7 ارب روپے کی امیونٹی بانڈ کی شرط عائد کی. عدالت نے صرف وہ کنڈیشن ہٹا دی. اس کے علاوہ جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا اسی پر عمل کرایا گیا. تمام آئینی قانونی ماہرین کی رائے میں وہ شرط بلا جواز تھی اور اس شرط کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. یہی بات کورٹ میں نواز شریف کے وکلاء نے پروو کی. ہاں صاحب نے رحم کھانے کا دعویٰ کیا، نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ عدلیہ خدا نخواستہ طاقتوروں کے آگے سرنگوں ہو گئی ہے. تو چیف جسٹس نے عدلیہ کے خلاف اس تاثر کو یا اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کیا. لیکن یہ بھی درست ہے کہ نواز شریف اور یوسف گیلانی کے خلاف فیصلے متنازع تھے. ان فیصلوں کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ فیصلے جوڈیشل وکٹمائزیشن سمجھے جاتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے طاقتور لوگوں کے خلاف فیصلوں کی جو مثال دی ہے، فیصلے غلط اور صحیح ہو سکتے ہیں. نواز شریف کو سزا دینے کا فیصلہ لوگ نہیں مانتے. ان فیصلوں پر اعتراض کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. اور اگر چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ 2009 کے بعد سے عدلیہ آزاد ہے، جو ہم سب سمجھتے ہیں، عدلیہ بحالی کی تحریک میں سیاستدان، وکلاء، جرنلسٹ سب لوگ شامل تھے، اور اگر چیف جسٹس بھی اسی امپریشن یا اسی پرسیپشن کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، کسی بیرونی قوت یا طاقتور کے زیر اثر نہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگ مختلف رائے ضرور رکھتے ہیں. اور سے بات کرتے ہیں حکومت کے وزیر فیصل واڈا، آبی وسائل کے وزیر ہیں، موجودہ سچویشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. فیصل واڈا کیا موقف ہے حکومت کا؟ چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے وزیر اعظم کے ایک بیان کے بعد اپنا ریئیکشن دیا، اسی پہ فیصل واڈا بات کر رہے ہیں. واچ دس. عدالتیں تو 36 لاکھ کیسز کا فیصلہ کر چکی ہیں، تو کیا کابینہ صرف نواز شریف صاحب پہ فوکس ہے اور آنریبل چیف جسٹس نے کہ اتنے کمزور اور ناتواں ہیں کہ آپ لوگوں کا ان کا علم ہی نہیں ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب، میں نے کہا نا کہ چیف جسٹس صاحب کی تو کسی بات پر آپ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنی آنیسٹی میں اور گریسفلی اپنی ساری بات کی، جس کو
جس سے حوصلہ ملا ہے پوری قوم کو واپس کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کے اندر جو پرسپشن کریٹ ہوئی وہ آج چیف جسٹس صاحب ہم کریٹ کس نے کی پرسپشن تو دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی مثالیں دے دیتا ہوں. جس جج کی ویڈیو بنائی گئی اس جج کو فارغ کر دیا, جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کے ساتھ کچھ ہوا. حمزہ شہباز شریف چنگاڑتے ہیں آ کر جج کے سامنے, اس کے ساتھ کچھ ہوا. ساہیوال کیس کے اندر کچھ ہوا, ماڈل ٹاؤن کیس کے اندر کچھ ہوا, اس سے پہلے بلدیہ ٹاؤن کے اندر کچھ ہوا. دیکھیں میں آپ کو 1 کروڑ چیزیں بتا سکتا ہوں جس کے اندر ابھی کچھ. عدلیہ نے جو ساری باتیں کی, عدلیہ کے ساتھ ہم ایک پیج پر ان کا احترام کرتے ہوئے عدلیہ کے ساتھ بھی ایک پیج پہ آ گیا, جو انہوں نے ڈیمانڈ کی عدلیہ کے ساتھ آپ ایک پیج پہ ہیں. سر ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, احترام کرنا الگ ہوتا ہے, ایک پیج پہ آپ آ نہیں سکتے نا, ایک پیج پہ یہی ہے نا سر کہ گورنمنٹ کا احترام کرتے ہیں. نہیں آنریبل منسٹر صاحب, آپ عدلیہ کے ساتھ 1 پیج پہ نہیں آ سکتے. پلیز اس قوم کو گمراہ مت کریں. عدلیہ کا کام ہے ایگزیکٹو پہ چیک رکھنا اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنا. مجھے میری عرض تو سننے, مجھے بولنا 1 پیج آپ لوگوں کو عادت بہت ہو گئی ہے نا, میں نے کہا کلیریفائی کر. شہزادے کا آج آپ بہت غصے میں, مجھے ناٹ ایٹ آل, میں تو بڑا آپ سے تو اپنے پندار کی خبر لے کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے. چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں اور آپ کے ایک سینئر لیڈر کی اگلے 1 ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے 72 گھنٹے میں گرفتاری بھی ہو جائے. اچھی بات ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو احتساب اکراس دا بورڈ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں ارشد صاحب, اگر ہم ایک چیز, مجھے 2 منٹ دے دیں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ تھوڑا غصہ چھوڑ دیں. دیکھیں ارشد صاحب, اگر ہم میں زیادہ زبردست امپیکٹ یہ آئے گا تاکہ سیاسی جو بیروزگار ہیں اور سیاسی لاوارث جو ہیں نا وہ زیادہ خوش نہ ہوں. اگر قلم اپنے قلم سے بات کرے, بندوق والا اپنی گولی سے بات کرے, حکومت اپنی زبان, اپنے اقدامات, لیجسلیشن سے بات کرے, احتساب کے ادارے ثبوتوں سے بات کریں, تو یہ جو آج چمک گوئی. لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت کو بھی سول بالادستی کی سمجھ آ رہی ہے. حکمران جماعت کا خیال یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کو بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے, جبکہ بات ایک پیج سے کہیں آگے نکل گئی ہے. کل تک جو لوگ سویلین بالادستی کے نعرے لگانے والوں کو یہ مشورے دیتے تھے کہ اداروں کے ساتھ محاذرائی نہ کریں, آج خود ان کے منہ سے پھول جھڑتے دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اداروں کا اپنی حدود و قیود میں رہنا کس قدر ضروری ہے, ورنہ حکومتوں کے لیے کام میں بے حد دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار میں آنا ہو تو جس کا کندھا ملے اس پر سوار ہو جاتے ہیں, اور اقتدار میں آتے ہی ہر وہ شخص کیوں برا لگنے لگتا ہے جو راستہ دکھانے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. عدلیہ کے حوالے سے تاثر حکومت کے سیاسی مخالفین نے پیدا نہیں کیا, خود وزیر اعظم اور وزراء کی گفتگو سے پیدا ہوا. اگر حکومت نواز شریف کو بھیجنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھر 7 ارب روپے کے امیونٹی بانڈ کی شرط عائد کر کے انہیں عدالت کا راستہ کیوں دکھایا گیا؟ کیوں یہ استدلال اختیار کیا گیا کہ ہم تو بانڈ کے بغیر نہیں جانے دیں گے, عدالت چاہے تو بھیج دے؟ تو جب اپنے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی اور کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلائیں گے تو پھر بیک فائر بھی اسی طرح ہوگا. تو عدلیہ پر الزام تراشی سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ خود حکومت نے عدلیہ کے حوالے سے کتنی قانون سازی کی ہے, کتنے کیسز میں نیک نیتی سے اس کی پیروی کی گئی ہے. یہ جتنے کیس ابھی وارڈا صاحب نے دکھائے ہیں ان کی پیروی کس نے کرنی تھی؟ تو عدلیہ کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں وہ اصل میں مسئلہ ہے, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جس میں میرے نزدیک حکومت ناکام رہی ہے. اور چودھری پرویز کے انکشاف کی تائید خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر حامد خان, جو خان صاحب کے کزن بھی ہیں, انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے بھی بہت سے گلے شکوے کی ہیں. حامد خان صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. حامد صاحب, تو پھر واقعی جنرل پاشا نے پاکستان مسلم لیگ خاف سے لوگوں کو کھینچ کر پاکستان تحریک انصاف میں ڈلوایا, ایسے ہی ہوا تھا اور آخر کیوں ہوا تھا؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ پرویز الہی صاحب نے یہ انٹرویو دے کر ایک حقیقت بڑی منظر عام پہ لے کے آئے ہیں جس کا لوگوں کو ویسے پہلے ہی ادراک تھا. لیکن میں یہ کہوں گا پی ٹی آئی کا ایک فاؤنڈر ممبر ہوتے ہوئے اس وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچا. جس قسم کے لوگ وہاں سے لے کر ہماری پارٹی میں بھیجے گئے, ان لوگوں نے اس پارٹی کی جو بنیادی روح تھی اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا, اور آج جس شکل میں پارٹی ہے
وہ شکل نہیں ہے جو کہ ہم نے کنسیو کی تھی، جس پارٹی کو ہم اپنے آئیڈیالوجیکلی لے کے آنا چاہتے تھے، جس میں ہمارے بہت سے اچھے مقاصد تھے کہ اس ملک میں الیکٹورل ریفارم، لینڈ ریفارمز اور بہت سارے اچھے کام جو ہمارے مقاصد میں تھے، ان کا ان لوگوں نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے لوگ رہے تھے، تو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے تھے، اور ان سب کو پہلے یہ حکومتی پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں ڈال دیے گئے، اور پی ٹی آئی جو اچھی بھلی ایک پیور تھی جو عوام کے دور پر پروان چڑھ رہی تھی، اس میں اس قسم کے اپرچونسٹ داخل کر کے اس پارٹی کا چہرہ مسخ کیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے، نہ کسی اور آئی ایس آئی کے کسی آپریٹو کا یہ کام ہے کہ وہ پارٹیوں کے معاملات میں مداخلت کریں، کسی پارٹی سے نکال کے کسی اور پارٹی میں لوگوں کو داخل کرے، یا پارٹیوں کی میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرے۔ میں سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب نے بہت ایکسپوز کیا۔ جب نواز شریف کہتے تھے کہ ان کی لڑائی خان صاحب سے نہیں کسی اور سے ہے، تو پھر ان کا مطلب یا ان کا اشارہ انہی قوتوں کی طرف ہوتا تھا جن پر آج سوال اٹھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے خان صاحب کی باسکٹ میں ادھر ادھر سے پکڑ کر انڈے ڈالے۔ آج وہ سب کچھ سامنے آ رہا کھل کر۔ خان صاحب کو اگر اقتدار میں آنے کی جلدی نہ ہوتی اور انہیں وزیر اعظم بننے کی خواہش نہ ہوتی اور شدید خواہش نہ ہوتی، اور وہ صرف اپنی جماعت کو اپنے منشور اور عوامی حمایت کے ساتھ لے کر چلتے، تو آج ان پر یہ سلیکٹڈ ہونے کا الزام نہ لگتا، نہ ان کی جماعت پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ خان صاحب انتہائی پاپولر آدمی تھے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو شارٹ کٹ اختیار کیے وہ آج ان کے گلے پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جماعتوں سے آنے والے لوگ، جن میں وہ لوگ جو صرف کاف لیگ سے تحریک انصاف میں شامل ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، اور نواز شریف سے یہ لوگ ناراض تھے کیونکہ نواز شریف نے بہت سے لوگوں کو واپس اپنی جماعت میں لینے سے انکار کر دیا تھا، جن میں چودھری برادران سر فہرست ہیں۔ تو بہت سے لوگ ان میں ایسے جو خود کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے عمران خان کو نواز شریف کے خلاف سخت رویہ رکھنے پہ قائل کیا، اور خان صاحب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جس میں سچے جھوٹے وفادار کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ خود خان صاحب نے اپنی باتوں سے پھرنے میں ریکارڈ قائم کیے۔ اسی وجہ سے آج ان کی حکومت سیاسی طور پر مشکلات سے دو چار نظر آتی ہے۔ نالائق لوگوں نے کام نہیں کیا، اور خان صاحب سپورٹس مین تھے، انہیں وہ کام آتا نہیں، تو ان کے وہ ساتھی جو کچھ کر سکتے تھے، جو ان کی ایکچولی کور ٹیم تھی، وہ ساتھ چھوڑ گئے یا نکال دیے۔ آج کھل کر اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار کی اجازت مل گئی ہے، اور جو ٹیپ اوپر لگی آئی گئی تھی وہ اتار دی گئی ہے۔ اگر کاف لیگ کے لوگ جو کہ آج پی ٹی آئی میں ہیں واپس کاف لیگ پر چلے جائیں، تو تحریک انصاف کی سٹرینتھ کتنی رہ جائے گی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی اہم باتیں کریں گے۔ چودھری پرویز نے ایک اور بھی بڑا اہم انکشاف کیا، دھماکے دار انکشاف ہے، جس کے بعد سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور پارٹی فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ہمراہ رہنما زرتاج گل۔ واچ دس۔ نے کریڈیبلٹی بتایا کہ جس ٹائم وہ ملک کے سب سے بڑے عہدوں پہ منسٹر تھے، وہ کسی باہر کی کمپنی کے اندر چوکیدار تھے، اقامہ ہولڈر تھے، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابھی ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ابھی ان کے لیڈر جو گئے ہیں وہ 3 پیس سوٹ پہن کے اور بڑا اڑ کے وہ جو جہاز میں بیٹھ رہے تھے، وہ یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے جانے دیا، یہ بھی میں بات کرتی ہوں۔
ہم نے تو ان دردی کی بنیاد پہ دیا تھا. ہم نے تو 7 ارب کا انڈیمنیٹی بانڈ بھی مانگا تھا. نہیں تو پھر اس میں اتنا شکوہ کیوں ہے؟ آپ جب انسانی ہمدردی آپ نے جانے دیا تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی پھر کہہ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو سنانے والی بات ہوگی. سین بڑے امبیرسنگ تھے نا. اب میں دیکھیں نا, ہم نے انسانی بنیادوں پہ دیکھ ایک شخص کی بہت بری حالت ہے, اللہ ان کو صحت نواز شریف صاحب کو, لیکن 4 ایبسکانڈرز نے جا کے ان کو ریسیو کیا جو مفرور تھے وہاں پہ, اور پھر وہ بڑا اڑتے ہوئے گئے, 32 سوٹ کیسوں کے ساتھ گئے. یہ کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. بہرحال میرا خیال میں کہ ان کے اپنے ورکر کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ ان کے ساتھ پھر دوبارہ سے کوئی ہینڈ نہ ہو گیا ہو. تو اب میں آ جاتی ہوں فورن فنڈنگ کے اوپر. فورن فنڈنگ دیکھیں, ہماری جو پارٹی ہے یہ پہلی پاکستان کی ایسی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے تمام جو بینک اکاؤنٹس ہیں, جتنے بھی فنڈنگ کے, وہ تمام قسم آڈیٹڈ ہے. ناٹ اونلی اکاؤنٹ آڈیٹڈ ہیں, اس کا آڈٹ ہو سکتا ہے, اس کے فورنزک ہو سکتے ہیں, ہوتے بھی رہتے ہیں. وہ تمام ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں, کوئی بھی آ کے چیلنج کر سکتا ہے. اب ہم تو صرف ایک سوال ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام مین پولیٹیکل پارٹیز, چاہے فدر رحمان صاحب کی ہو, چاہے ہماری ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو, سب آئیں اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ پبلک جس طرح ہم نے کی ہے اس کو آڈٹ کریں. الیکشن کمیشن میں جائیں, جہاں پہ بھی جاتے چیلنج کریں, پی ٹی آئی اس کا جواب دے گی. سب کو حساب دینا. اگر پاکستان تحریک انصاف سے حساب مانگا جا رہا ہے تو پھر سب کو ہم تو دے رہے ہیں. اور میں تو اینڈ پہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس میں نکلنا وہی ہے وہ جو استعفیٰ مانگنے آئے تھے نا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اے سے لے کر بی, بی سے لے کر سی, اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے سی سے لے کر ڈی اور زی پہ جب چلے گئے نا, تو وہ میں بتا رہی ہوں جب وہ واپس گئے تو ان کے وہ پیچھے بیگمات میں لڑائیاں کی کہ آپ تو استعفیٰ لینے گئے تھے, تو وہ اپنے گھر میں ان کی لڑائیاں ہو گئی تھی. یہ میرے خیال میں پھر امبیرسمنٹ ہی ہوگی. باقی پاکستان تحریک انصاف اپنے اسے کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. جب اپوزیشن یہ شور مچاتی تھی کہ احتساب اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا, احتساب کرنا ہے تو سب کا کرو, صرف ہمارا احتساب کیوں کیا جا رہا ہے, تو حکمران جماعت یہ کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی, ایک چور کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرا بھی چور ہے اس کو پکڑو, تو پہلے اپنا حساب دیں پھر دوسرے چور کو پکڑیں, یعنی اکراس دی بورڈ کام کریں. آج حکمران جماعت بالکل وہی ریئیکٹ کر رہی ہے کہ ہماری پارٹی کے فنڈ کا حساب کتاب کیوں پوچھا جا رہا ہے. اگر ہم سے پوچھ رہا ہے تو باقیوں کا بھی حساب کرو, ان کے فنڈ میں بھی کوئی گڑبڑ ہے. تو احتساب کے حوالے سے جو پوزیشن کل اپوزیشن کی تھی پارٹی فنڈ کے حساب کتاب کے حوالے سے, وہی پوزیشن خود حکمران جماعت کی ہے. یہ ضروری نہیں کہ تحریک انصاف پر غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اپوزیشن پر حکومت کرپشن کے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے, اسی طرح پارٹی فنڈنگ کیس میں بھی الزامات درست نہ ہو, غلط نکلیں. لیکن کیا یہ بات یہاں پہ ثابت نہیں ہوتی کہ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس گڑھے میں آپ خود بھی گر سکتے ہیں. اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے. نقطہ نظر میں مجیب الرحمان شامی اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. واچ مجیب الرحمان شامی. پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے جس کے پاس قوم کا ایک بڑا حصہ کھڑا ہوتا ہے, وہ اس کی کیا درگت بنتی رہی ہے, کیا اس کو مسائل کا سامنا رہا ہے, اور اب بھی کس طریقے سے اس کی بھگتان ہو رہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا کہ طاقتور جو ہے ان کا احتساب نہیں ہوتا, یا طاقتور جو ہے اس کے عوام پر عدلیہ جو اعتماد بحال کرے. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کو انصاف دے کر آزاد کریں, ججز سے اپیل کی انصاف, اور کہا کہ یہ تاثر ہے کہ طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. میں چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ اس تاثر کو ختم کریں. یہ ایگزیکٹ ان کا کوٹ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بغیر سوچے سمجھے یہ فکرے ادا کیے گئے, اور حکومتی وزراء جو ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اس طرح کے فکرے دہرانے کی. 2 تو ابھی کنٹیمپٹ کے انڈر نوٹس ہیں جی, اور میرا خیال پوری کابینہ جو ہے کم و بیش ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ساری توہین عدالت میں گرفتار ہو جائے. خود وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ بھول گئے کہ عدلیہ کی جو توہین ہے اگر وزیر اعظم کرتا ہے تو اس پر بھی مقدمہ قائم ہو سکتا ہے. جسٹس سجاد علی نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا جب انہوں نے فلور کراسنگ والی ایک امینڈمنٹ کچی پیشی میں معطل کر دی, اڑا دی تھی,
उसको हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया उस पर। चीफ जस्टिस साहब ने सज्जाद अली शाह साहब, तो उन्होंने कहा था कि ये एक फरोग दे दिया हॉर्स ट्रेडिंग को, ये तबसरा किया था नवाज साहब। जी जी। उस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया और उनको जान के लाले पड़ गए। और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ वो भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। अब इसमें आगे मैं बढ़ूं, जरा थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं। ये जो कहना जी, पाकिस्तान में तो जो ताकतवर लोग हैं बार बार कानून के शिकंजे में कसे गए हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं, यानी इससे बड़ी को लोग बगैर मुकदमा चलाए लोगों को फांसी दे दी। जो फांसी चढ़ गए वो कहां से ताकतवर हो गए? जो जिला वतन हो गए, नाहल करार पाए, वो कहां से ताकतवर हो गए? ताकतवर तो वो है जिसका केस अदालत तक जाता ही नहीं, और अगर जाता है तो चलता नहीं। इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत अवाम को समझा जाता है या कानून को समझा जाता है, लेकिन अवामी ताकत रखने वाले कटारों में भी खड़े हुए, जेलों में भी डाले गए, जलीलो रुसवा हुए, माफिया कहलाए गए। तो ताकतवर तो वो है जो गरीबों के झोंपड़े गिराकर अपने महल बना लेते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। असूली तौर पर तो कानून सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और होना भी चाहिए, कानून को ही सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती कानून के हवाले से भी माशरे में परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी का पूरा दौर हुकूमत 2008 से 2013 तक जुडिशियल विक्टिमाइजेशन का रहा है और बदकिस्मती से तासुर मौजूद रहा है कि बड़े बड़े फैसलों के पीछे ताकतवर लोगों या ताकतवर इदारों का हाथ है। अदलिया इस हवाले से जरूर तब्दील हुई है कि बेजा आज को नोटिस नहीं लिए जा रहे, तौहीन अदालत के बिला वजह नोटिस नहीं जारी किए जा रहे। हकीकत यह है कि इदारों की इज्जत व हुर्मत और तौकीर का बहुत बड़ा ताल्लुक उसके सरबराहान के हवाले से होता है। सरबराह अच्छा हो, बेहतरीन हो तो इदारों को इज्जत मिलती है, वरना कुछ लोग तो कुर्सी छोड़ने के बाद खुलेआम घूम नहीं सकते। खुद उन्हें मालूम है कि बाजार में निकले तो कितनी इज्जत होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू दिया मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद से धरने के खात्मे के हवाले से। उसके बाद सियासी फिजा में बहुत तेजी से तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। पहले देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा था। उस वक्त हमारे लोग काफ़ी चले गए थे। 80 जो इलेक्शन हुआ था, ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये कब की बात है? ये 2010 था। 2010 में? हाँ 2010 में। अच्छा। तो फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें। अच्छा। और हम गए उनके पास। तो बातों बातों में हमने पहले शुरू में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के खिलाफ हैं? वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पीटीआई वाले करें। अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शुजा साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। अच्छा। आप तो फिर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे पास बैठे। अच्छा। तो ये आपसे नुमाया लोगों में कौन कौन आपसे ले गए थे पीटीआई में पाशा साहब? जो आज नुमाया नजर आते हैं। जहांगीर तरीन साहब थे जी। अच्छा, और कौन? अलीम खान साहब थे, जितने बंदे आपको नजर आते हैं। तो ये पाशा साहब पकड़ के आपसे। चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद के धरने का खात्मा किसी मफामत या डील का नतीजा करार दिया जिसने सियासत का नक्शा बदल दिया। नवाज शरीफ की बीमारी पर हुकूमत के इत्तेहादियों का
حکومت کے موقف کے برعکس موقف اختیار کرنا اور مولانا کا کسی مبینہ مفاہمت کی وجہ سے واپس لوٹ جانے سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں کے حوالے سے کمزور ہوئی ہے۔ خان صاحب کی حکومت اتحادیوں کے بل بوتے پر کھڑی ہے اور خان صاحب کے اتحادی بظاہر حکومتی پالیسیوں سے مطمئن نظر نہیں آتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اتحادیوں کے جائز مطالبات کو مد نظر نہ رکھا تو اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مولانا کے ساتھ اسی قسم کی کوئی مفاہمت کی گئی ہو جسے اب امانت کہا جا رہا ہے۔ یہ ڈیل اور مفاہمت کا ایک نیا نام نکلا ہے جسے امانت کہا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے تو مولانا کے کہنے پر استعفیٰ نہیں دیا تھا، لیکن استعفے کے برابر کی پیشکش پر وہ ضرور مان گئے ہیں، جس کا مختلف حلقے مختلف مطلب لے رہے ہیں۔ یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کسی اور طریقے سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے اتحادیوں کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی کے مرحلے پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، یا پھر جو نیا سیٹ اپ بنتا ہے اس کے بدلے یقینی طور پر نیا سیٹ اپ بنے گا تو اس میں بھی ان کا حصہ ضرور ہوگا۔ تو لگتا یوں ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی اور حکومت کا حصہ رہنے کی شرط پر فریق اینڈ قائل ہو گئے ہیں، اور ان ہاؤس تبدیلی کا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے یا پھر خان صاحب کی رخصتی تک آزادی مارچ ہلکی پھلکی موسیقی کے ساتھ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، ہمارے پیجز موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ کل تک اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔